اس بزم کی توقیر بڑی ہے، سر کھولے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے، جو کہ یہاں آئے ہیں شہدائی ہیں شکے مجلس نہیں دربار حسین ابن علی ہے، یاد آ گئی خنجر کے تلے جا زینب، شہ بولے کہ لو ہم سے چھٹیا زینب، پیاری کی بہن ایسی کہ مرتے دو بار کہا شاہ نے زینب لاش پہ جب سے لے کے آئی زینب، آپ کے سوکان لب پہ یہ لائی زینب، بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی، ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان، ثم الصلاۃ والسلام علی الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار البقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ والقائم بامر اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمہ معصومین علیہم السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، علیہ السلام، بسم
الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں محمد والے محمد کے در سے وابستہ کر دیا. اس نے ہمیں نعمت حیات دی. نہ صرف یہ کہ نعمت حیات دی بلکہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم فرش عزا کو بچھائیں، اور اتنی مہلت اس نے ہمیں دی کہ اس فرش عزا کو بچھا کر یہاں پر ذکر زینب کبریٰ کریں. کہ پروردگار عالم نے ہمیں زینب کبریٰ ثانیہ زہرا کا عزادار سوگوار اور ماتمدار بنا دیا. اس فرش عزا کی توسط سے اور خصوصاً جناب زینب کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے تمام محمد و آل محمد کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ جو ہم نے قلیل لیکن عظیم عبادت کا انتظام کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمانا، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانا. جو مومنات یہاں پر موجود ہیں ہر ایک کے دل میں دعا بھی ہے، حاجت بھی ہے. اگر ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمانا، ہماری حاجتوں کو بر لانا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم سیرت محمد و آل محمد کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. پروردگار عالم خاص دعا یہ ہے کہ روز محشر، میدان محشر میں ہمیں اس طرح سے لایا جائے کردگار تو بھی ہم سے راضی ہو، ہماری شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہو، معصومین علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو، ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو جائے. خاص دعا یہ ہے کہ جو بچے اس وقت ہماری آغوش میں ہیں اور جو روحیں آنے والی ہیں، جو بچے پیدا ہونے والے، پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ان کی بہترین تربیت و پرورش کر سکیں، کہ ان کو عزادار امام حسین علیہ السلام قرار دیا جائے، ان کو امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی قرار دیا جائے. اور ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہمارا عمل ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا طریقہ ایسا ہو کہ ہم چاہے زندہ ہوں یا قبروں میں جا کر سو چکے ہوں، ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے، امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے. درود پڑھیے محمد والے محمد. ہماری اور آپ کی گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے تمسک ولایت، اور مختلف آیتیں ہم نے حدیث سماعت کی اور اس پر بحث کی آپ کے سامنے کہ ولایت کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے اور ولایت کتنی اہم ہے. کہ دین اسلام کا اہم ستون ہے کہ دین اسلام کی عمارت بغیر ولایت کے کھڑی نہیں ہو سکتی. اور ولایت امیر المومنین کے جس کا ہم نے اقرار کیا ہوا ہے روز الست عالم ذر میں، پروردگار عالم نے جب 3 ولایتیں ہمارے سامنے پیش کی تو ہم نے تمام ولایتوں کا اقرار کیا، اور پروردگار عالم نے ہمارا مرتبہ اتنا بلند بنایا کہ ہمیں محبان محمد و آل محمد سے قرار دیا. تو پروردگار عالم نے یہ مرتبہ دے دیا، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا، اس کو نکھارنا، اس کو کمال تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ولایت امیر المومنین پروردگار عالم نے دنیا میں بھی اعلان کروایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پروردگار عالم کہہ رہے کہ رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا. کون سا پیغام تھا؟ رسول اللہ نے سنا، بار بار کا سنا ہوا واقعہ. رسول اللہ نے سنا جب آیت نازل ہوئی اور ایک مرتبہ
امیر المومنین کو بلند کیا اور ایک مرتبہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی ابن ابی طالب مولا ہے. درود پڑھیے محمد علیہ من کنت مولا فہذا علی المولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی ابن ابی طالب مولا ہے. اب جس کو یہ اعلان ناگوار گزرا، یعنی ایک منزل تک لے کے جانا آپ کو، جس نے سنا اور جس کو یہ اعلان ناگوار گزرا تو اس کے سارے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے. یعنی ضبط میں اور حفظ میں فرق ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، قرآن کی آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ان کو وہ ناگوار گزرتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تو ان کے تمام اعمال حفظ کر لیے جائیں گے. یہ آیت پروردگار عالم نے نازل کی، رسول نے اعلان کیا، اور جو اعلان سن کر ناگواری کا اظہار کرے گا تو تمام کی تمام نمازیں، تمام روزے، تمام عمرے، تمام حج، جو کچھ بھی ہے نیک اعمال حفظ کر لیے جائیں گے. یعنی اگر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا تو اس کے لیے تیار رہیں کہ روزے محشر، میدان محشر میں جب اعمال نامہ کھولا جائے گا تو ڈھونڈ رہے ہوں گے نمازیں کہاں ہیں، روزے کہاں ہیں، حج کہاں ہے، نیک اعمال کہاں ہیں، کیونکہ حفظ کر لیے جائیں گے. ضبط اور حفظ میں یہی فرق ہے. ضبط کے معنی یہ کہ کچھ دنوں کے لیے ضبط کر لیا گیا، اور حق کے معنی یہ ہے کہ ختم کر دیے جائیں گے. تو پتہ چلا کہ اعمال کس کے قبول ہوں گے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ولایت کی محبت ہوگی، اسی کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، اسی کے روزے بھی قبول ہوں گے، اسی کے حج بھی قبول ہوں گے، اسی کی عبادتیں بھی. علی سے محبت کرنے والے ہیں، جو ولایت سے محبت کرنے والے ہیں، جو مودت رکھتے ہیں یعنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہی کی عبادتیں قبول کی جائیں گی. اور پروردگار عالم نے کچھ نشانیاں بتائیں ان لوگوں کی، کچھ پہچان ہے. پروردگار عالم نے پہچان رکھی ہے ایسے لوگوں کی. سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں صفت تقوی پائی جاتی ہے. پروردگار عالم نے کیا کہا کہ میرے نزدیک صاحب تکریم وہ ہے، صاحب کرامت وہ ہے، صاحب عزت وہ ہے کہ جس کے اندر صفت تقوی پائی جاتی ہے. یعنی جو صفت تقوی رکھتا ہے، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ کسی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں رکھی کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، رنگ بہت گورا ہے، قد بہت لمبا ہے، دولت بہت زیادہ ہے، کثرت اولاد ہے. نہیں، پروردگار عالم کہہ رہے کہ تقوی کی بنیاد پر بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے قریب ہو جائیں، کیا کرنا چاہیے کہ اپنے اندر صفت تقوی کو پیدا کر لیں. جتنا جتنا تقوی بڑھتا جائے گا خدا سے قربت بڑھتی چلی جائے گی. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. پہلی صفت کیا ہے مومن کی؟ صفت تقوی. یعنی مومن جو علی کا چاہنے والا ہے وہ کیا ہے؟ متقی ہوتا ہے. دوسری صفت ہے
صاحب ایمان ہونا. اومن کان مومنا فمن کان فاسقا. پروردگار عالم سوال پوچھ رہا ہے. کیا پوچھا ہے؟ کہ کیا جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ جو صاحبان ایمان ہیں اور وہ جو ایمان نہیں لے کر آئے، لا یستوون، خدا نے خود کہہ دیا برابر نہیں ہے. یعنی جو ایمان لے کر آیا فاسق اس کے برابر نہیں ہو سکتا. پتا چلا کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کا مرتبہ بلند ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ صفت تقویٰ. دوسری صفت کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا. جو صاحب ایمان ہے خدا کے نزدیک ہے اور علی کے چاہنے والے کی خصوصیت ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مجاہد ہوتا ہے. اور پروردگار عالم کہہ رہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، کہ پروردگار عالم پھر سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا جنگ میں جہاد کرنے والا بیٹھنے والے کے برابر ہے، یا بیٹھنے والا جنگ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے؟ میں آپ سے پوچھوں سوال، کیا کہیں گے؟ جو جہاد کر رہا ہے اس کا مرتبہ بلند ہے، اور جو بیٹھ گیا، جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا. وہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو جنگ میں کھڑا ہوا ہے، جنگ میں کھڑے ہو کر جہاد کر رہا ہے، اسلام کے نام پر جہاد کر رہا ہے، خدا کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو جو بیٹھا ہوا ہے اس کا مرتبہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر اس کے بعد آپ اجازت دیں تو ایک جملہ یہ کہوں کہ جب بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا تو بھاگنے والا مجاہد کے برابر. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولا کمبر علی علی، آقائے ابوذر علی علی، دم مست کلندر علی علی، دم دم دے اندر علی علی، نعرہ حیدری حیدری حیدری، یہ شاہ نجف بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور پروردگار عالم بتا رہے کہ چوتھی صفت ہے صاحب علم ہونا. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پروردگار عالم پوچھ رہا ہے کہ وہ کہ جو صاحب علم ہے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے وہ کہ جس نے علم کو حاصل نہیں کیا؟ اور آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جو صاحب علم ہے اس کا مرتبہ جاہل سے بلند ہے. جو جاہل ہے وہ کبھی بھی صاحبان علم کی برابری نہیں کر سکتا. اب چار صفتیں پروردگار عالم نے، چار خصوصیتیں کس کی بتائیں؟ علی کے چاہنے والے، محبان حیدر کرار کی. پہلی صفت کیا ہے؟ تقویٰ. دوسری صفت کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا. تیسری صفت کیا ہے؟ مجاہد. چوتھی صفت کیا ہے؟ صاحب علم ہے، جاہل نہیں ہوتا. علی کا چاہنے والا مومن کبھی بھی جاہل نہیں ہو سکتا. اب تھوڑا تھوڑا سا ذہنوں کو اور بلند کر لیجیے. چاروں صفات آپ کے سامنے ہے، چاروں صفات رکھیں اور ایک طرف علی کو رکھ لیں. سبحان اللہ. سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ تقویٰ. یعنی وہ کہ جو صفت تقویٰ رکھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے. جو صفت تقویٰ رکھتا ہے وہ صف متقین میں ہوتا ہے. دیکھیے صف متقین میں ہونا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے. علی علی، دم مندے اندر
علی علی دم دم دے اندر علی علی بادل کی گرج میں علی علی سورج کی تپش میں علی علی چندا کی چمک میں علی علی بجلی کی کڑک میں علی علی بارش کی ٹپک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پانجنارے پانتری سوالک سپر پاور ایٹم بم علی ولی اللہ 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 خوشنودی امام المتقین مولا علی علیہ السلام بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صفے متقین میں ہونا اور ہے امام المتقین ہونا اور ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا. صاحب ایمان جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. اور جو مومن ہوتا ہے وہ صفے مومنین میں ہوتا ہے. صفے مومنین میں ہونا اور بات ہے، امیر المومنین ہونا اور بات ہے. محمد حسنین کا بابا علی علی فاطمہ کا شوہر علی علی صدیق اکبر علی علی فاروق اعظم علی علی ہم سب کا رہبر علی علی جو مومن ہوتا ہے وہ صفے مومنین میں ہوتا ہے. صفے مومنین میں ہونا اور بات ہے، امیر المومنین ہونا اور بات ہے. کہیں تو الفاظ کو بدل دوں. سبحان اللہ. جو ایمان لاتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے. صاحب ایمان ہونا اور بات ہے، کل ایمان ہونا اور بات ہے. اور تیسری صفت کیا ہے؟ مجاہد ہوتا ہے، جو سامنے کھڑے ہو کر جنگ لڑتا ہے. اب پھر کہوں دوبارہ واپس لے کے چلوں آپ کو کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ بیٹھنے والا کبھی بھی جہاد کرنے والے کے برابر نہیں ہوتا. تو جب بیٹھنے والا برابر نہیں ہوتا تو بھاگنے والا کیسے برابر ہو جائے گا؟ احد کا میدان ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں. رسول آواز دیتے جا رہے ہیں، پلٹو میں زندہ ہوں، واپس آ جاؤ. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اور کسی نے کہا کہ مسلمان بھی عجیب ہیں، سننے پہ آئے تو رحموں میں سن لیں، باپ کے سلبوں میں سن لیں، نہ سننے پہ آئے تو پیغمبر کائنات پکارتے رہ جائے اور وہ بھاگتے چلے جائیں. درود پڑھے محمد علی
ہمیشہ یہ سینس ہونا چاہیے. صلاح کے بستر پہ مرتضیٰ کو نبی نے یہ کہہ دیا بھائی اور یار میں ڈفرینس ہونا چاہیے. برائے عظمت مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات. تاریخ نے لکھا کہ جب احد کا میدان صاف ہو گیا بھاگنے والے بھاگ گئے, شہید ہونے والے شہید ہو گئے, رسول ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور علی جو ہے وہ رسول کا دفاع کر رہے ہیں. علی حملہ کرتے جاتے ہیں, رسول بتاتے جاتے ہیں کہ دائیں جانب سے حملہ کرو, سامنے سے حملہ کرو, بائیں جانب سے حملہ کرو. اور حملہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی, اور جیسے ہی علی کی تلوار ٹوٹی کیا ہوا, ایک فرشتہ آسمان سے ذوالفقار لے کر نازل ہوا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار محمد لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہ کوئی مرد علی جیسا ہے, نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسا ہے. اور کسی نے بڑی اچھی توجہ پیش کی اس کی, کہا کہ لاپتہ تو بہت تھے, لاپتہ ہے. سبحان اللہ. بے شک جو لاپتہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی لاپتہ نہیں ہوتا, اور جو لاپتہ ہوتا ہے اس کا کہیں پتہ نہیں ہوتا. تو تین صفتیں میں بہت مختصر عرض کر رہی ہوں, ظاہر مجھے آگے بڑھنا ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ صفت تقویٰ. دوسری صفت کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا. تیسری صفت کیا ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ ہر وقت حالت جہاد میں رہتا ہے, جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. اور چوتھی صفت کیا ہے کہ صاحب علم ہوتا ہے, اور جاہل اور عالم کبھی بھی برابر نہیں ہوتا. اب یہاں پر علی کو رکھ کے دیکھ لیجئے کہ علی کے علاوہ کس میں حوصلہ تھا کہ جو منبر پر بیٹھ کر کہے سلونی قبل ان تسألونی, جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھ لو, جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھ لو. اور علی نے دعویٰ کیا اور ہمیشہ ہر سوال کا جواب دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی نے کہا کہ میں دیکھ کر بتاؤں گا, میں کل بتاؤں گا, میں پڑھ کے بتاؤں گا. بہت کوششیں کی گئیں, بہت کوششیں کی, لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ وہ کیسے کہہ سکتے تھے, کیسے سوالوں کے جواب دے سکتے تھے کہ جو بڑی ڈٹائی سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ جب ہم سیدھے چلیں تو ہمارے پیچھے پیچھے چلنا, اور جب ٹیڑھا چلنے لگے تو ہمیں سیدھا کر دینا. درود پڑھیے محمد والے. جواب یاد نہیں سوال سوچنے دو. علی کی زندگی میں ایسا سوال تو لاؤ جو علی نے کہا کتاب سوچنے دو. خود ایمان نعرہ حیدری محمد والے محمد صلی اللہ. یہ علم
कहाँ से आया? अली फरमाते हुए नजर आए, हाजा मा ज़ुक़्क़नी रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, हाजा मा लुआबे रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, लुआबे रसूल का असर है। बेशक बेशक। ये लुआबे रसूल ने कब दिया था? जब अली पैदा हुए थे। मादरे हैदरे करार खाने काबा में आ गई, दीवारे काबा शक हो गई। और जब अली पैदा हो गए और रसूलुल्लाह को पता चला कि अली दुनिया में आ गए, तो फातिमा बिन्ते असद के पास आए, मुबारकी दी, चची जान आपको बेटा मुबारक हो। कहा कि खैर मुबारक। लेकिन रसूल खुदा ने देखा कि चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ परेशान हैं। कहा कि हाँ, 3 दिन हो गए बच्चे ने आंखें नहीं खोली। आपने फरमाया कि मुझे मालूम है ये कब आंखें खोलेगा, लाइए जरा मेरी गोद में दे दीजिए। फातिमा बिन्ते असद ने अली को रसूलुल्लाह की गोद में दिया और जैसे ही आगोश में आए और चेहरा रसूल सामने आया, अली ने फौरन आंखें खोल दी और सबसे पहले रसूल के चेहरे की ज़ियारत की। और एक जुमला रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अली, आज तुमने अपनी पहली नजर को मुझसे मखसूस कर दिया, मैं अपना तमाम इल्म तुमसे मखसूस करता हूं। और इसके बाद अपनी जबान अली के दहने में दे दी, यानी इल्मे रिसालत दहने इमामत में मुंतकिल हुआ। आप फरमाते हैं कि रसूल ने मुझे इल्म ऐसे भराया जैसे तायर अपने बच्चे को ग़िज़ा भराता। ये लुआबे रसूल है कि जिसका असर नजर आता है। बेशक हम देखते हैं कि तारीख में रसूलुल्लाह ने अपने लुआब को कभी इमाम हसन को पिलाया है, कभी इमाम हुसैन को पिलाया है। अक्सर सुनते हैं ना कि ज़बान रिसालत दहन इमामत में है, और इसी तरह से जैसे कि हसनैन को पिलाया है, इल्मे रिसालत मुंतकिल किया है, इसी तरह से रसूलुल्लाह ने अपने लुआब को जनाबे ज़ैनब के दहन में रखा। लुआबे रसूल ज़ैनब को पिलाया। अक्सर 5 साल की उम्र तक तारीख में लिखा हुआ है कि अपनी ज़बान जनाबे ज़ैनब के दहन में देते थे और फरमाते थे कि फातिमा ज़हरा, अब इसको शीर ना पिलाना कि आज लुआबे रिसालत इसकी ग़िज़ा बन गई। यही वजह थी ना कि आप आलिमाए गैर मुअल्लिमा, यानी आपने किसी से तालीम हासिल नहीं की, किसी के सामने ज़ानुए अदब को तय नहीं किया था, किसी से इल्म हासिल नहीं किया था, और आप लोगों को तफसीर कुरान पढ़ाते थे। हुरूफ मुक़त्तिआ है, हम देखते हैं कि कोई भी कहीं भी उसका तर्जुमा नजर नहीं आता। अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद। कूफे में जनाब ज़ैनब, कूफे में रहने वाली औरतों को जो आपके पास इल्म हासिल करने आती थी, काफ हा या ऐन साद की तफसीर बयान कर रहे थे। मलाए कायनात घर में आ गए और जैसे आपने सुना, आपने फरमाया कि ज़ैनब, जो कुछ तुमने ये तफसीर कुरान बयान की है, मैं गवाही देता हूँ कि ये तमाम का तमाम मकसूद खुदा है। कितना इल्म था उस शहजादी को। खुतबे फिदक इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि जिसको फदक भी कहा जाता है, इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि मैंने जनाबे ज़ैनब से, शहजादी ज़ैनब से खुतबे फदक को सुना और याद किया। वो खुतबा जो जनाबे फातिमा ज़हरा ने दरबार में दिया था। ज़ैनब की उम्र फकत 5 साल की गुजारी। ज़हन कैसा था कि खुतबा फदक को याद कर लिया। यकीनन वो मंजर हमेशा ज़ैनब की निगाह में रहता होगा कि जब माँ दरबार में गई और दरबार से वापस आई है, कमर झुकी हुई है, सर के बाल सफेद हैं, और एक मर्तबा चाहती है कि ज़ैनब माँ के चेहरे को ना देखे। एक मर्तबा पूछा, अम्मा
آپ ایسی جگہ گئی کیوں تھی ماں کہ جو آپ کا یہ حال ہو گیا؟ چہرہ سرخ ہے، سر کے بال سفید ہے، کمر خمینہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے زینب کو سینے سے لگا لیا اور کہا تھا اے زینب، یہ صحابی کا دربار تھا، یہاں سارے اپنے تھے، زینب تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہوگا، جہاں نامحرموں کا مجمع ہوگا، تو سربراہنا ہوگی، رسل بسا ہوگی، آزادار اسی ام المصائب کو رونے کے لیے آئے ہونا۔ آزادار ابھی تک تو زینب کو پرسا دیتے تھے، عباس کا پرسا، علی اکبر کا پرسا، حسین کا پرسا، ارے آج عباس بھی آئے ہیں، امام حسین بھی آئے ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے، میرا دل کہتے اور محمد بھی ہوں گے۔ عزادارو، ارے حسین کی رونے والی کو اس طرح سے رونا، اس طرح سے گریا کرنا، عزادارو فاطمہ زہرا دعا دیتی ہوئی جائے، ام المصائب کا ماتم ہے۔ عزادارو یہ بی بی ام المصائب ارے بچپن سے ارے غم پہ غم ٹوٹ رہے ہیں، کبھی نانا کا جنازہ دیکھا، کبھی ماں کی میت پر روئی، کبھی بابا کے جنازے پہ ماتم کیا، کبھی بھائی حسن کے جنازے سے ارے زینب نے تیر نکالے۔ عزادارو وہ وقت آیا، سید الشہداء امام حسین ایک مرتبہ رخصت ہونے لگے، زینب بےتاب ہو کر رونے لگی، کہا زینب ارے میں نے تمہیں کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا، ارے ماں بھی دنیا سے گئی تھی، بابا بھی گئے تھے، نانا بھی گئے تھے، بھائی حسن بھی گئے تھے، کہا بھیا اس کی وجہ یہ ہے جب نانا گئے تھے ماں نے دلاسا دیا تھا، جب ماں گئی تھی بابا نے سینے سے لگایا تھا، جب بابا گئے ارے بھائی حسن کے سر پہ چپل سے ہاتھ رکھا، جب بھائی حسن گئے اے بھیا آپ موجود تھے، اے بھیا ارے آپ چلے جائیں گے اور زینب طرف رہ جائے گی۔ عزادارو کہا صابرہ کی بیٹی ہو، اب بڑی مصیبتیں اٹھا لی ہے، ہر منزل پہ صبر کرنا، زینب یہ گھر تیرے حوالے، یہ بچے تیرے حوالے، زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزادارو حسین چلے گئے، عزادارو حسین میدان میں آ گئے، ارے زینب در خیمہ پر آ گئی، جب تک حسین نظر آتے رہے ارے زینب کو تسلی رہی، ایک موقع ایسا آیا ارے زینب کو بھائی نظر نہیں آتا، ارے روتی ہوئی آگے بڑھی، ام کلثوم میرا ماں جایا، میرا بھائی حسین ارے مجھے نظر نہیں آتا، ایک بلند مقام پہ کھڑی ہوئی، پروردگار آپ سب کو زینبیہ کی زیارت کروائے، جب جانا نا اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ سوچ لینا ایک دکھیاری بہن آئے زینب اس مقام پر کھڑے ہو کر کیا منظر دیکھ رہی ہے، ارے شمر ملاحون خنجر چلا رہا ہے، ارے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ عزادارو ارے حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، عزادارو شام غریب آ گئی، ارے زینب تنہا ہے، بیویوں کو اکٹھا کیا، بچوں کو اکٹھا کیا، جلی ہوئی قنات کھڑی کی، ارے ٹوٹی ہوئی لکڑی اٹھائی، کہا گھبرانا نہیں، آج زینب عباس بھی ہے، ارے آج زینب حسین بھی ہے، آج زینب علی اکبر بھی ہے۔ عزادارو ارے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ارے زینب بےتاب ہو کر کبھی میدان میں آتی تھی، کبھی نہر فرات پر عباس کی لاشیں میں جاتی ہے، کبھی کڑیے جوان علی اکبر کی لاشیں میں جاتی ہے، ارے کبھی حسین کی لاش پر جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم ارے زینب میں کیا
زینب کا ماتم کرنے آئے ہو نا. علماء کہتے ہیں کہ 10 محرم کو حسین ذبح ہوئے, 11 محرم کو زینب ذبح ہوئی. ارے علماء کہتے ہیں کہ حسین کے سر کا تن سے جدا ہونا ارے ذبح ہونا تھا, لیکن زینب کی چادر کا ارے سر سے اترنا ارے زینب اسی وقت ذبح ہو گئی تھی. ہوا قافلہ لے کر چلی شہزادی, ایک مرتبہ اس مقام سے گزارا گیا ارے جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے. عزادارو ارے زینب کا ماتم ہے نا, دل کھول کے گریا کرنا, دل بھر کے رونا. عزادارو ایک وقت ایسا آیا ارے بھائی کی لاشیں پہ نظر پڑی, کمال لاشا ہے. ارے زینب نے خود کو اٹھ پر سے گرا دیا, ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی. حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر منہ سے لینے لگی. عزادارو کٹی ہوئی گردن کی رگوں پر زینب نے بوسے لیے, زینب نے بوسے لیے. یہ بوسہ کا ہے نبوی ارے کس ظلم سے کاٹی گئی. عزادارو زینب کوفے میں آئی, شام میں آئی, اثر کا رہنا رسن بستا. مگر عزادارو کیا فرق تھا کوفے میں اور شام میں کہ جب کوئی سید سجاد سے پوچھتا تھا نا سب سے زیادہ ستم کہاں ہوئے, یہ تو تڑپ کر کہتے تھے الشام الشام الشام. ارے لوگ پوچھتے مولا ابھی دیا تو کوفے میں بھی سربراہ نہ تھی, آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں. عزادارو میرے مولا تڑپ جاتے ارے بتاتے جب کوفے سے گزر رہے تھے نا لوگ روٹیاں پھینک رہے تھے, صدقے کے خرمے پھینک رہے تھے, کوئی پانی دینے آتا تھا. مگر ہائے شام سجاد خون کے آنسو روتے رہے. ارے میرے مولا کہتے ہیں جیسے ہی شام کا دروازہ کھلا ڈھول تاشے کی آوازیں آ رہی تھی, نامحرموں کا مجمع تھا. عزادارو شام کی عورتوں نے نہ صرف یہ کہ پتھر پھینکے بلکہ جلتے ہوئے انگارے اور جلتے ہوئے کپڑے ہماری بیویوں پر پھینکے. ایک جلتا ہوا انگارہ سید سجاد کے ہمارے میں آ کر گیا اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور زینب تڑپ گئی. اے سید سجاد وہ بھی بہت مجبور ہے. عزادارو ارے شام میں میرے مولا کہتے ہیں یہ حکم دیا گیا وہ زینب جو ابھی تک اونٹ پر سوار تھی ارے یہاں پر پیدل چلے گی. سجاد کہتے ہیں ارے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا. ارے دربار شام سیدانی آ گئی, علی کی بیٹی آ گئی, فاطمہ کی بیٹی, رسول کی نواسی. عزادارو تعارف ہو رہا ہے یہ حسین کی بہن ہے, یہ رسول کی نواسی ہے, یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے. عزادارو اثر کو جھکایا ہوا زینب نے فضا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. یزید کہتا ہے اس بوڑھی عورت کو سامنے سے ہٹا دو. عزادارو ایک نیزہ بردار آگے بڑھا, اب سے غلاموں نے دیکھا ہاتھ نہ لگانا. ارے یہ حبش کی ملکہ ہے, حبش کی شہزادی ہے. عزادارو زینب نے دیکھا ایک مرتبہ مدینے کی طرف کیا, نانا اس بڑے دربار میں فضا کے چاہنے والے ارے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عزادارو زینب چلی, زندان میں قید ہوئی, زندان سے رہائی ملی. سب سے پہلے بھائی کی سفیدہ بچھائی, سب سے پہلے بھائی کا ماتم کیا. ارے سب سے پہلے عزاداری زینب نے کی. شام کی عورتیں آتی تھی ارے پرسا دیتی تھی. عزادارو ارے زینب کربلا کے واقعات بتاتی تھی. کلیجوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتا دینا, ہم سنتے ہیں نا ہم سے تابیں ضبط نہیں رہتی. ارے
ایک مرتبہ کربلا کی طرف چلی. عزادارو پروردگار آپ کو کربلا لے جائے. کوئی زینب کے دل سے پوچھے کیا حال ہوا ہے کربلا میں. ایک ایک منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا. ارے علی اکبر ایسے گیا تھا, عباس یہاں کھڑا تھا, یہاں علی اصغر لیٹا ہوا تھا. عزادارو ارے زینب سے تابے ضبط نہ رہی, ارے خود کو زمین پر گرایا. جابر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا, ایسا لگتا تھا جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ ارے زینب کو ماں کا پرسا دے رہا ہے. آواز آ رہی تھی ماں محمدہ, ماں علیہ, ماں حسینہ. عزادارو ارے زینب مدینے میں آ گئی. عزادارو جب کوئی اپنے وطن واپس جاتا ہے نا کتنی خوشی ہوتی ہے. ارے زینب کیسے آئی ہے, ارے کہہ رہی ہے سید سجاد مدینے میں کیسے جاؤں. ارے سب اعلان کرا دو, سب کو بتا دو زینب آ گئی. عزادارو مدینے کی عورتیں بس آخری جملے ہیں, زینب کی شہادت تک پہنچنا ہے نا. عزادارو ارے عورتیں آ گئی, پرسا دینے لگی. سب نے دیکھا کہ زینب اپنے ہاتھ چادر سے باہر نہیں نکالتی. ارے چاہنے والوں نے کہا تیرے پاس آتے تھے تو ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیتی تھی, ہمارے تمہیں بوسے لیتی تھی, کیا وجہ ہے کہ ہاتھ چادر میں چھپائے ہوئے. عزادارو تڑپ گئی زینب, ارے ہاتھوں میں رسیوں کے داغ ہیں. عزادارو ارے زینب حسین کے گھر میں آ گئی. ایک مرتبہ ارے ماں کی قبر پہ آئی زینب, ارے سب ساتھ ساتھ چلے. عزادارو دل بھر کے رونا, ہم ماں کے پاس آئی ہے. بیٹیوں کا ترجمہ ہوتا ہے نا وہ بات وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی, اپنی ماں سے کہتی ہے. ایک مرتبہ ماں کی قبر پر آ گئی زینب, ایک طرف بیٹھ گئی. عورتوں نے کہا زینب شہزادی تم ماں میں تم سب چلے جاؤ. ارے زینب تنہائی ہے, ماں سے باتیں کرے گی. سب چلے گئے اور زینب تنہا رہ گئی. ایک مرتبہ ماں کی قبر سے لپٹ گئی زینب. ارے کہا ماں تیرا بڑا گھر اجڑ گیا, ماں تیرے بڑے گھر کا پرسا, تیرے عباس کا پرسا, تیرے حسین کا پرسا. ارے پھر کھڑی ہوئی, ایک مرتبہ ارے پھر بیٹھ گئی. ماں تیرے اکبر کا پرسا, اما تیرے ششمالا کا پرسا. عزادارو ارے زینب لپٹ کے پرسا دیتی رہی, پھر کھڑی ہوئی. ایک مرتبہ پھر بےتاب ہو کر بیٹھ گئی. ماں اما کہنے تجھے پرسا دے دیا, تیرے بچوں کا پرسا دے دیا. اما میری دونوں باہر چلے گئے, اما خدا گواہ ہے میں نے اپنے بچوں کا ماتم دے دیا. اما میں اور محمد کو رونے لگی. ارے 2 سال ہو گئے مجھے کوئی ماں کہنے والا نہیں رہا. اما خدا گواہ ہے جب سے مدینے سے گئی تھی, ارے میں نے اور محمد کے بوسے نہیں لیے, گلے سے نہیں لگایا, اپنے پاس نہیں سلایا, ارے پانی نہیں پلایا, کھانا نہیں کھلایا. ارے مجھے اور محمد کا پرسا دے. ارے سیدہ کی قبر ہل گئی. عزادارو ارے یہ شہزادی ایک مرتبہ پھر شام چلی, بس آخری جملے ہیں. عزادارو شام میں آ گئی جس کو زینبیہ کہا جاتا ہے. اس مقام پر قیام کیا, کہا سید سجاد یہاں مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. ارے ایسا لگتا ہے جیسے پہلے اس مقام سے گزرے ہو. عزادارو سید سجاد نے کہا ہاں تجھے یہاں پر مقام ہے, ارے جہاں شہیدوں کے سر درخت
کا سر بندھا تھا، یا قاسم کا سر تھا، یا عباس کا سر تھا، یا آل محمد کے سر تھے، ایک بڑے درخت کی طرف دیکھا، ہائے یہاں میرے خاندان کا سر تھا، اور زمین پر گریا بلند ہو گیا، ارے وہ ملعون آگے بڑھا، ایک مرتبہ پھیل جاؤ، شہزادی کے سر پہ مارو، ارے شہزادی میں ہوش ہو گئی، سید سجاد چلے، ارے ڈھونڈتے ہوئے چلے، ابو بھی آزادارو، ارے مجلس سے نکل گئی، اپنے نام غسل لیا، کفن دیا، اب میت تیار ہے، بس آخری جملہ ہے، عبداللہ کہتے میں نے دیکھا آخری وقت، ارے زینب نے ایک کرتا منگوایا، ارے حسین کا کرتا، لباس کہنا، چنا ہوا کرتا، خون میں تربتر، ارے سینے سے لگایا، ارے ایک مرتبہ اس کرتے کے ساتھ زینب ارے جانے کے لیے تیار ہو گئے، عزادارو قبر بنائی گئی،